الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور آپ ان کو اور لوگوں سے زیادہ زندگی سے پیار کرنے والا پائیں گے۔ جو لوگ مشرک ہیں، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو، لیکن ان کی یہ تمنا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت کر دیا، اور ان کے اس دعوے سے پہلے ہی یہ اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتے اور اس لیے نہیں بھاگتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ بتوں کی پرستش کر کے اس قدر سیاہ دل اور بے یقین ہو چکے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی 1000 سال سے بھی زیادہ ہو، وہ دنیا کی زندگی سے لطف اٹھائے اور آخرت کے خوف سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی یہ تمنا پوری بھی کر دی جائے کہ 1000 سال بھی ان کی زندگی کر دی جائے، تب بھی یہ زندگی ان کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گی۔ موت نے تو آنا ہے، خواہ 1 سال بعد آئے چاہے 1000 سال بعد آئے، اس نے تو ہر صورت آنا ہی ہے، کیونکہ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے بچ گیا ہو۔ پھر اگر موت نے آنا ہی ہے تو یہ لمبی زندگی کی جو تمنا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھائی نہیں بلکہ برائی ہے۔ اس فلسفے کو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بیان فرمایا، اس طرح کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض ہونے کا وقت آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام، آپ تو میرے انتظار میں ہوں گے کہ کب میں آؤں گا اور آپ کی روح قبض کروں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جن کی عمر 1050 سال تھی، انہوں نے فرمایا کہ اگر سچ پوچھتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ یہ لمبی زندگی بھی حقیقت میں اتنی ہی مختصر ہے۔ انسان کو یہ زندگی جو لمبی معلوم ہوتی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے شیطان اور نفس کی طرف سے، جو دنیا کو اس کے سامنے مرغوب بنا دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک بار جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں آواز آئی کہ ذرا ٹھہرو۔ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلنے لگے تو پھر آواز آئی کہ ٹھہرو، دنیا کا عجیب تماشا دیکھو۔ آپ وہاں کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ وہاں سامنے ایک مکان ہے۔ آپ اس مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک چارپائی تھی جس پہ موتیوں اور یاقوت کے مرصع ہیں، اور اس کے اوپر سے آواز آتی ہے کہ تم دنیا کا تماشا دیکھو۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس چارپائی کے اوپر آئے۔ آپ نے اوپر آ کر دیکھا کہ ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت انسان لیٹا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بڑی قیمتی پوشاکیں اور زیورات پڑے ہوئے ہیں۔ مشک اور عنبر سے تمام علاقہ مہک رہا ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی
سر پر سونے کا تاج اور کمر پر ایک بہت ہی خوبصورت تلوار ہے۔ آواز آئی کہ اس تلوار کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں سمسان بن اوج ہوں، میری عمر 1700 سال ہوئی، میں نے 12 شادیاں کی، میں نے 40,000 ملک آباد کیے، میرے خزانے کی چابیاں 400 اونٹ اٹھاتے تھے، دنیا کے بادشاہ مجھے خراج دیتے تھے اور کوئی شخص میرا ہم سر نہیں تھا۔ میں نے اس تکبر اور غرور میں آ کر ربوبیت اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پھر میرا انجام یہ ہوا کہ میں بھوک سے تڑپ کر مرا۔ میں نے ایک دانہ جوار کے بدلے کئی ہزار جواہرات اور موتی دیے، لیکن ایک دانہ جوار کا بھی مجھے نصیب نہ ہوا اور میں تڑپ کر مر گیا۔ جب میں نے گزشتہ زندگی دیکھی تو سب ظلم، تشدد اور غفلت سے بھری ہوئی تھی، اس لیے میرے بعد آنے والوں میری زندگی سے سبق اور عبرت حاصل کرو۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ دولت، سپاہ، اقربا نہ کسی کی ڈھال بن سکتے ہیں اور نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، دلائل سے، طریق سے، کہ اس کی مخلوق نفس اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، صراط مستقیم پا کر اس پر گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں مخلوق کے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں ان سے وہ مستفید ہوں، لیکن انسان یہ سب حقیقتیں دیکھنے کے باوجود پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ عبرتوں سے بھری پڑی ہے، جس طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اسی طرح یہود کے سامنے فرعون کو غرق کیا گیا اور دریا کو حکم دیا گیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینکو۔ یہ لاش آج تک موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جو لوگ غرور اور تکبر سے زندگی گزارتے ہیں یا دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوگا۔ سامعین کرام، دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان دنیا کی زیبائش و آرائش، محبتیں، خوف اور ڈر دیکھ کر اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے سارے اعمال اسی کے لیے رکھتا ہے، اسی مصروفیات سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان دنیا میں بھی حسرت سے دامن بھر کر لے جاتا ہے اور اس کی موت بھی عبرتناک ہوتی ہے۔ جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا سے جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری زندگی جو مومن کی زندگی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے ان کے سامنے دنیا کی کوئی خوشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور نہ ان کو کوئی موت کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ وہ دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کی آرائش و زیبائش کے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زندگی اس مومن کی زندگی ہے جس کی زندگی لمبی ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے،
یہ زندگی غازیوں اور شہیدوں سے بھی بہتر زندگی ہے، اور جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا موت اور جہاد میں نظر آتی ہے تو وہ بڑی خوشی سے موت کو گلے لگاتے ہیں۔ انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ موت جنت کا دروازہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو سامعین کرام، دونوں قسم کے لوگوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کی پیروی کرے، ان لوگوں کے راستے پر چلے اور ان کی تابعداری اور غلامی کرے، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرے۔ جو لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں، جن کو نہ کوئی خوشی اور نہ کوئی خوف توڑ سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے، اس زندگی سے پرہیز کریں، نفرت کریں اور دور رہیں جو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کرنے والی ہے۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس طرح طاقتور بناتی تھی؟ وہ انہیں اس طرح طاقتور بناتی تھی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے اور تعلق قائم کرنے سے ان کے سینے منور ہو گئے تھے۔ اسی روشنی میں انہیں دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اور انہیں ان سب چیزوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور محبت ہے۔ اس لیے ان کے لیے قربانی دینا بہت آسان ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایسی ہی قربانیاں دیں۔